تو آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کو ہم تھوڑا سا احادیث کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں مشکات المصابیح ہے، حدیث کی کتاب ہے، بلکہ حدیث کا انسائکلوپیڈیا، حدیث کا انسائکلوپیڈیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے خود اپنی معراج بیان فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بولیے خود اپنی معراج بیان فرمائی، ماشاءاللہ۔ اس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا اور امام مسلم نے بھی بیان کیا، بولیے نا، امام اور امام مسلم نے بھی بیان کیا۔ اور حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک ہیں، اور وہ مالک بن صعصع ان سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں صحن کعبہ میں حتیم میں آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا۔ ایک روایت میں یہ اور ایک روایت میں حضرت ام ہانی کے گھر حضور لیٹے ہوئے تھے۔ تو کہا اذ اتانی آت، تو ایک فرشتہ آیا میرے پاس، حضور فرماتے فشق ما بین ہذہ الی ہذہ، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا اور حضور کا سینہ چاک کیا، بلکہ ناف سے نیچے تک، شعراتی ہی حدیث کے الفاظ، ناف سے نیچے تک ایسے کاٹ دیا حضور کا جسم اقدس۔ کمال یہ خون نہیں بہا، وہ جو حضرت مدری صاحب نے کہا ہے نا، تراب اور نور مل گئے، مٹی اور نور مل گئے، مٹی اور، تو بھائی یہاں بھی نور اور نور ہی مل گئے۔ یہاں نکتہ ہے، پیش کروں جی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کی مٹی کے بارے بتا رہا ہوں، جس مٹی سے جسم اقدس بنا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس انسان کی جو ظاہری جسمانی حالت ہے، حیت ہے، جسم ہے اس کا جسم، ظاہری جسم جس مٹی سے بنا ہے وہیں اس کی قبر بنے گی، وہیں اس کی بولی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص پاکستان میں دفنایا جاتا ہے تو جب اس کا جسم بنایا گیا تو وہ بھی پاکستانی مٹی سے بنا نا، بات سمجھ آ گئی؟ کوئی یہاں شاہپور میں دفن ہوتا ہے تو جس جگہ کوئی دفن ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی سے اس کا ظاہری جسم بنایا جاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب میرے آقا کا جسم مبارک کس مٹی سے بنایا گیا؟ وہ قبر انور کہاں ہے جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جو میرا منبر ہے اور جو میرا گھر ہے اس کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ جنت کا بولیے ٹکڑا ہے، اور جنت ساری کی ساری نور ہے، جنت ساری کی ساری نور ہے۔ حاضرین، اللہ نے اپنے حبیب کی مٹی بھی اس جگہ سے لی ہے جو خود نور ہے، جو خود بولیے، نہیں سمجھ آئی؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، آقا فرما رہے یہ ساری جگہ کیا ہے؟ جنت۔ اور اس پر قیامت بھی نہیں آئے گی، جب قیامت آئے گی تو اللہ وہ ٹکڑا اٹھا لے گا، اللہ وہ ٹکڑا، تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کی مٹی بھی وہاں سے لی جسم اقدس کے لیے جو خود نور ہے، جو خود بوری ہے، تو اندر بھی نور ہے، مٹی بھی نور ہے، نور ہی نور ہے، سبحان اللہ۔ حضور فرماتے سینہ چاک کیا، کاٹا، کوئی خون نہیں بہا، جی کاٹ کے کیا کیا؟ فاستخرج قلبی، میرے دل کو نکالا، پھر اس کو دھویا، اس کو بولیے دھویا سونے کے پانی سے جو ایمان کے ساتھ بھرا ہوا تھا، مملوء ان بی ایمان، اور فرمایا فغسل قلبی، پھر میرے دل کو دھویا گیا۔ اور ایک روایت میں حضور ارشاد فرماتے ہیں ثم غسل البطن، پورا پیٹ دھویا گیا، بماء زمزم، زمزم کے پانی سے، ثم ملی ایمانا و حکمتا، پھر اس میں ایمان اور حکمت ہی حکمت بھر دی گئی۔ اس پہ میں نے ایک دفعہ گفتگو کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کا شق صدر کتنی دفعہ ہوا اور اس میں کیا کیا حکمت تھی، عمر کے اس حصے کے ساتھ شق صدر کیوں کیا گیا، اس میں ساری حکمتیں میں نے بیان کی تھی ایک دفعہ، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ یہ جو شق صدر ہوا یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ پاک نے جو آیت نازل فرمانی تھی ما کذب الفؤاد وما رأى،
کہ میرے حبیب کی آنکھ نے جو مشاہدہ کیا، جو منظر دیکھا، دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کی. تو دل کو ایمان اور حکمت کے اس درجے پہ پہنچانا تھا کہ جہاں وہ منظر دیکھ سکیں جو آپ نے دیکھا، جو آپ نے بولی ہے دیکھا. پھر معراج شروع ہو گئی. آقا فرماتے ہیں ثم اتیت بدابۃ دون البغل وفوق الحمار ابیض. ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، درمیانی، ابیض سفید رنگ کی. یقال لہ البراق. حضور نے فرمایا اسے براق کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا بولیے؟ اور آقا نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی، اس کی رفتار بولیے اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا. اتنی تیز رفتار، اتنی بولیے. اب میرے آقا کا سفر شروع ہو گیا. مسجد اقصی تک جا رہے ہیں. آگے حدیث آئے گی، میں بس ایک اشارہ دے کے گزر رہا ہوں، وہاں تفصیل بیان کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے گزر رہے ہیں. مسجد اقصی کے قریب جب پہنچے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، حضور کا استقبال کر رہے ہیں. حضور کا بولیے، آگے آگے حدیث وہاں تفصیل بیان کروں گا. استقبال کر رہے ہیں. اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ چھوڑ کے آگے نکل گئے نا، یہاں قبر میں. جب آگے مسجد اقصی پہنچے تو حضرت موسیٰ وہاں استقبال کے لیے پہلے کھڑے ہوئے تھے. حضرت یہاں نکتہ ہے، توجہ فرمائیے. حضور تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی موٹر سائیکل، کوئی گاڑی، کوئی جہاز، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں ہے اس وقت. اور حضور کے پاس تو تیز ترین سواری ہے، تیز ترین سواری، اتنی تیز کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا ہے. اتنی تیز. براق برق سے، بجلی اور روشنی کی رفتار ایک ہی ہے. کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر سفر طے کرتی ہے روشنی اور بجلی. اتنی رفتار ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس سواری نہیں ہے. ادھر سرکار پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو. جب مسجد میں پہنچے وہاں پہلے سے کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں. عجیب بات نہیں ہے کہ حضور کے پاس تو تیز ترین سواری ہے، حضرت موسیٰ کے پاس تو سواری بھی نہیں، لیکن پہلے کیسے پہنچ گئے؟ ہاں، اس میں نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق کی رفتار سے جا رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کی رفتار سے گئے، اور یقیناً نبوت کی رفتار براق کی رفتار سے زیادہ تیز ہے. اب سفر شروع ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے. سب کے سر حضور کے قدموں میں جھک گئے. اور حضور کا سر اللہ کے حضور جھک گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد میرے بھائیوں آگے سفر شروع ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فرماتے فانطلق بی جبرائیل. یہ جو لفظ ہے اس کو جبریل بھی پڑھا جا سکتا ہے، جبرائیل بھی اور جبرائیل بھی، تینوں الفاظ ہی درست ہیں. جبرائیل حتی اتی السماء الدنیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس کے بعد جبرائیل نے مجھے لیا اور پہلے آسمان پر ہم پہنچے. فاستفتح، کھٹکھٹایا دروازے کو. قیل من ھذا قال جبرائیل. تو پوچھا گیا کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا میں جبرائیل ہوں علیہ السلام. قیل ومن معک. پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے کہیں ایسا نہ ہو مہمان خصوصی ہو اور بغیر دھوم دھام کے اور بغیر استقبال کے اندر بلا لیا جائے. بتائیے آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ کے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میرے ساتھ حضرت محمد ہیں. انہوں نے کہا بسم اللہ فنعم المجیء جاء. کتنا اعلیٰ آنے والا آیا ہے. نعرے لگاتے ہوئے حضور کو اندر داخل کیا، سرکار کو اندر. ففتح فلما خلصت فاذا فیہ آدم. حضور فرماتے جب میں پہنچا پہلے آسمان پر تو آدم علیہ السلام وہاں موجود تھے. فقال ھذا ابوک آدم.
کہا گیا یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہے، فسلم علیہ، ان کو سلام کیجئے۔ حضور نے سلام کیا، فسلمت علیہ، حضور فرماتے ہیں میں نے ان پر سلامتی کی دعا کی، سلام کیا، فرد السلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ثم قال مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، انہوں نے کہا خوش آمدید ایک صالح بیٹے کو اور صالح نبی کو۔ یہ آگے حدیث آئیں گی، میں جو یہ حدیث ہے اس کو ذرا لے کے چل رہا ہوں، آگے میں بتاؤں گا بعض حدیث میں اور الفاظ بھی آئیں۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر ہم چلے دوسرے آسمان پر، اسی طرح پوچھا گیا، پروٹوکول کے ساتھ استقبال ہوا، تو آقا فرماتے ہیں وہاں فلما خلصت اذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابن خالہ، آقا فرماتے وہاں میں پہنچا تو یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ آج جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو یہ یہاں طالب علم بھی کچھ موجود ہیں، علماء موجود ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کبھی بھی قرآن کی آیت کو سرسری پڑھ کے نہ گزریں، ورنہ شیطان آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا کہ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی بڑی کتاب اس کو کیسے کہا گیا۔ اگر آپ غور و فکر کی کھڑکی نہیں نہ کھولیں گے تو آپ شیطانی وسوسوں کا شکار ہوں گے۔ اسی طرح حدیث ہے اس کو سرسری پڑھ کے مت گزریے، وہاں تھوڑا سا غور و فکر ضرور کریں، تھوڑا سا۔ میں یہاں آج یہ تیاری کر رہا تھا، حدیث پڑھ رہا تھا مشکات شریف سے، تو میں نے غور کیا کہ آقا علیہ السلام جب آپ نے معراج آپ کو کرائی گئی ہے، حضور معراج پہ تھے، تو آپ سے پہلے تو تمام انبیاء، دو انبیاء کے سوا، کیا انہیں زندہ اٹھایا گیا نا، باقی تمام کا تو وصال ہو گیا نا، باقی تمام کا، اور جنہیں زندہ اٹھایا گیا وہ بھی وہاں موجود تھے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سارے انبیاء ہی آتے حضور کا استقبال کرتے، کیوں بھائی؟ ہر آسمان پر چلو تقسیم ہو جاتے، سارے انبیاء آتے اور حضور کا استقبال کرتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، بولیے نا۔ لیکن اللہ کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے۔ مجھے جو اللہ پاک نے ذہن میں کچھ بات ڈالی وہ یہ کہ جو انبیاء حضور کے استقبال کے لیے جمع تھے، وہ کیوں جمع تھے بھئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض اوقات کوئی دورہ خاص ہوتا ہے، کوئی دورہ بولیے، جب عام دورہ ہو نا کسی لیڈر کا، پھر کہا جاتا ہے ہر کوئی آ جائے، عوامی استقبال ہے، کیا عوامی استقبال ہے۔ اور جب کوئی دورہ خاص ہو تو عوامی استقبال نہیں ہوتا بلکہ خاصی استقبال ہوتا ہے، خواص کا استقبال ہوتا ہے، صحیح ہے جی؟ تو انبیاء میں جو بہت اعلیٰ درجے کے شان والے وی آئی پی درجے کے اعلیٰ درجے کے انبیاء اور رسل تھے، اللہ نے فرمایا چونکہ دورہ خصوصی ہے لہذا جو اعلیٰ شان اور اعلیٰ رتبے والے انبیاء اور رسل ہیں بس انہی کو آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے کھڑا کیا جائے۔ تو حضور فرماتے ہیں یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے اور دونوں خالہ زاد ہیں، دونوں بولیے خالہ کے بیٹے ایک دوسرے کے ساتھ یہ رشتہ ہے ان کا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے کہا گیا ھذا یحییٰ و ھذا عیسیٰ فسلم علیہما، یہ حضرت یحییٰ ہیں، یہ حضرت عیسیٰ ہیں، ان دونوں پر سلامتی نازل کیجئے، سلام بھیجئے۔ میں حضرت مدری صاحب بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا یار ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی حضور کو سلام کریں، اس پورے واقعے میں سرکار سے کہا جا رہا ہے حضور آپ سلام بھیجئے، آپ سلام کہیے، آپ سلام بھیجئے، کیوں بھائی؟ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ وہ سلام کرتے حضور کو، انہیں کہا جاتا کہ یہ سید المرسلین ہے، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ سلام کیجئے، اے یحییٰ آپ سلام کیجئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، لیکن حضور سے کہا جا رہا ہے آپ سلام کیجئے۔ تو یہاں کئی معنی میرے ذہن میں اللہ پاک نے نازل فرمائے ڈالے، جن میں سے میں دو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی نسبت سے۔ پہلا یہ کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے، تو اللہ ہر حالت میں چاہتا تھا کہ میرے نبی کا درجہ اونچا رہے۔ سلام کرنے کے معاملے میں ویسے تو کسی معاملے میں کوئی نبی حضور سے افضل درجہ رکھتا، تو اللہ یہی چاہتا تھا کہ سلام جب کیا جاتا ہے اس وقت ایک کا درجہ زیادہ بڑھتا ہے، ایک کا درجہ کم بڑھتا ہے، تو اللہ یہی چاہتا تھا کہ سلام کے وقت بھی کسی کا درجہ میرے حبیب سے نہ بڑھے، تو کہا گیا چونکہ نبیوں کے ساتھ آپ سلام کیجئے، آپ کا درجہ بلند رہے۔
اور دوسرا جو نقطہ اللہ پاک نے میرے دل میں القاء کیا وہ یہ کہ حضور سے کہا جا رہا تھا آپ سلام کیجئے، اور سلام کیا ہے؟ سلامتی کی دعا ہے، برکت کی دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے. ایسا ہی ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی، رحمت، برکت کی دعا ہے سلام. تو حضور سے کہا جا رہا تھا ان پہ سلام بھیجیے، ان پہ سلام بھیجیے. معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہ حبیب آپ پہ تو ہر کوئی سلام بھیجتا ہی ہے، آپ پہ تو ہر کوئی سلام بھیجتا ہی ہے. حضور آپ کے سلام کے محتاج عوام بھی ہے، خواص بھی ہے، حتیٰ کہ انبیاء بھی ہیں. آپ کے سلام، آپ کی سلامتی کی دعا، رحمت کی دعا، برکت کی دعا کے محتاج انبیاء بھی ہیں. حضور ان پر سلام بھیج دیجئے، آپ کی دعا کا فیض انہیں بھی نصیب ہو جائے گا. چونکہ انبیاء بھی حضور کے دعاؤں کے محتاج ہیں، اس لیے حضور سے کہا گیا ان پر سلام بھیجئے، ان پر بولیے. تو آقا فرماتے ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ ایک صالح بھائی اور صالح پیغمبر کو خوش آمدید. اس کے بعد حضور فرماتے پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، فاستفتح، دستک دی گئی، بالکل اسی طرح عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اندر بلایا گیا. آقا فرماتے فلما خلصت اذا یوسف، تیسرے آسمان پر جب میں پہنچا تو وہاں یوسف علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے. قال هذا یوسف فسلم علیہ، کہا گیا یہ یوسف علیہ السلام ہے، ان پر سلام بھیجیے، ان پر سلامتی کی دعا کیجیے. فسلمت علیہ فرد، ان پر سلام بھیجا، انہوں نے جواب دیا اور کہا ایک صالح بھائی اور صالح پیغمبر کو خوش آمدید. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر بھی اسی طرح ہوا. وہاں جب پہنچے تو حضور فرماتے فلما خلصت فاذا ادریس، تو وہاں ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کون؟ ادریس علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. تو ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگلے آسمان پر جب پہنچے فلما خلصت فاذا ہارون، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے. حضرت ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے. ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا ایک صالح بھائی اور صالح پیغمبر کو خوش آمدید. اس کے بعد فرماتے حضور پھر اگلے آسمان پہ لے جایا گیا. فلما خلصت فاذا موسیٰ علیہ السلام، وہاں پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام استقبال کے لیے کھڑے تھے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو خوش آمدید. اب یہاں توجہ فرمائیے گا. حضور فرماتے فلما جاوزت بقا، جب میں موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کراس کیا نا، آگے چلا، تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام بولیے، رونے لگ گئے. قیل لہ ما یبکیک، تو فرشتوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ قال ابکی لأن غلاما بعث بعدی يدخل الجنة من امته اکثر ممن يدخلها من امتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جوان جن کو میرے بعد مبعوث کیا گیا، میرے بعد مبعوث کیا گیا، ان کی امت میری امت کے مقابلے میں ڈھیر تعداد میں زیادہ جنت میں جائے گی، اور میری امت بہت تھوڑی رہ جائے گی جو جنت جائے گی. اب یہاں توجہ کیجئے گا، سمجھیے گا. موسیٰ علیہ السلام کا رونا کیا حسد کی وجہ سے تھا؟ نبی تو اس گناہ سے پاک ہوتے ہیں نا، کہ یہ تو ایک عام بندہ بات کرے تو لگتا ہے بھی حسد کر رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے حسد کی وجہ سے نہیں کہا کہ ایک جوان جس کو میرے بعد بھیجا گیا، میری امت تھوڑی جنت میں جائے گی، ان کی امت کئی گنا زیادہ جنت میں جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں. نہیں، حسد کی وجہ سے، سرکار سے حسد کی وجہ سے نہیں روئے، بلکہ اپنی امت پر حسرت کرتے ہوئے روئے، اپنی امت پر. اور یہ ایک نبی کی شفقت سمجھ آتی ہے. ایک نبی جتنا پیار کرتا ہے، لاڈ اٹھاتا ہے، محبت کرتا ہے اپنی امت سے، سمجھ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا رونا. لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان کیوں کہا؟ کیوں بھائی؟ نہیں سمجھ آئی؟ گھبرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کو جوان کیوں کہا؟ کیا؟ ہاں، تو امام طیبی نے بھی اس کا جواب لکھا، ان سمیت کئی شارحین نے جواب لکھا. کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جوان اس لیے کہا، کیا؟ کہ انسان کی عمر کے 3 مرحلے ہوتے ہیں.
एक बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा, और इनमें सबसे शान वाला जो उम्र का हिस्सा होता है वो जवानी होती है। तो हुजूर की शान और अजमत के इजहार के लिए कहा कि ये जवान, हुजूर को जवान कहा शान और अजमत के इजहार के लिए, क्योंकि जवानी तीनों मरहलों में से सबसे खूबसूरत शान वाली इंसान की जिंदगी होती। आई बात समझ या नहीं आई? हाँ, और ये भी फरमाया मुफस्सरीन ने कि उन्होंने आका अलैहिस्सलाम को जवान इसलिए कहा कि आमद के एतबार से, क्या आमद के एतबार से, चूंकि हुजूर सबसे बाद में आए ना, सबसे बाद में आए, और आका अलैहिस्सलाम की उम्र दीगर अंबिया के मुकाबले में ज़ाहरी उम्र बहुत थोड़ी है, इसलिए भी उम्र कलील होने की वजह से भी आका अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम ने जवान कहा। तो मामला यह था कि अपनी उम्मत पर शफकत करते हुए रो पड़े, और साथ साथ उन्होंने उम्मत मुहम्मदिया की शान भी बयान कर दी, साथ साथ उम्मत मुहम्मदिया की, कि ये तादाद, इनकी उम्र की जो मिकदार है वो बहुत थोड़ी होगी, लेकिन जन्नत में ये ज्यादा जाएंगे। जन्नत में ये बोलिए, अब तो आपकी बात हो रही है, आप अपनी बात पे भी नहीं बोलते यार। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल जन्नत में 120 सफ़े होंगी, कुल जन्नत में। अब वो कोई सफ़ इतनी तो नहीं ना होगी, अरबों की तादाद में एक सफ में लोग खड़े हो जाएंगे ना, अरबों की तादाद में, बिलियंस की तादाद में एक सफ में खड़े हो जाएंगे। आई बात समझ? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में कुल कितनी सफ़ें, कुल अंबिया की जो उम्मतें जन्नत जाएंगी कुल तादाद कितनी सफ़ें बनेगी? 120, 1,24,000 कमोबेश अंबिया की तमाम उम्मतें जो जन्नत जाएंगी, कुल सफ़े कितनी? 120। और हुजूर फरमाते हैं उनमें से मेरी उम्मत की, सिर्फ मेरी उम्मत की 80 सफ़े होंगी। 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी, और बाकी 1.25 लाख के करीब कमोबेश अंबिया की जो उम्मतें होंगी वो 40 सफ़ों में होंगी। 80 सफ़े सिर्फ मेरी उम्मत की होंगी। बात समझे कि नहीं? उसके बाद मेरे आका फरमाते हैं फिर अगले आसमान पे ले जाया गया। वहां जब हम पहुंचे फलम्मा खलस्तु फइदा इब्राहीम काला हाज़ा अबूक इब्राहीम, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने आए तो कहा गया ये आपके बाप इब्राहीम हैं। हाय हाय हाय, यहां मेरे दिल में कई नुक्ते ऐसे वेबसाइट्स खुल गई हैं, लेकिन मैं उधर जाऊंगा नहीं, बस एक इशारा अहले ज़ौक़ की नजर करना चाहता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां अपने बेटे का घर था इस्माइल अलैहिस्सलाम का, चूंकि वो ऐन वादी के दरमियान था ना, तो अपने बेटे से कहने लगे मेरा दिल चाहता है। बाप क्या चाहता होता है? बाप ये चाहता है यार मेरे 2 पुत्र ने, एक घर है वड्डे दे देने, ये छोटे नो ए नाल वाला को घर हयाता लभ जाए ना, तो ये मैं वड्डे बना देवां, ये छोटे नो बना दा। यही बाप चाह रहा होता है जी। हाय हाय। तो आम दुनियादार बाप ये चाहता है कि मेरे बेटियों के पास जायदाद और बढ़ जाए, घर खुले डुले हो इनके। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इश्क देखिएगा, ऊपर चढ़ के देखा ना, ऐन वादी में जो मरकज था ना, वहां इस्माइल अलैहिस्सलाम का घर है। आगे नीचे कहा इस्माइल मेरा दिल चाहता है तेरा घर गिरा के अल्लाह का घर ना बना दूं। काबा जान हाजिर, गिराया, बुनियादें खोदी, नीचे बुनियादें मौजूद थी, फरिश्तों ने बाकायदा बताया, वहां से शुरू किया, अल्लाह का घर बनाया बड़ी मोहब्बत और इश्क के साथ, किसी और को नहीं लगने दिया। क्या कहा? भाई घर आम नहीं, इसलिए मजदूर भी आम नहीं लगेंगे, मजदूर आम नहीं लगेंगे। मिस्त्री की जगह इब्राहीम लगेंगे, मजदूर की जगह इस्माइल लगेंगे। हाय हाय हाय। मिस्त्री की जगह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मजदूर की जगह इस्माइल अलैहिस्सलाम, दोनों बाप बेटे इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर अल्लाह का घर जब तामीर किया ना, अल्लाह राजी हो गया, खुश हो गया। कहा इब्राहीम क्या चाहते हो? हाथ उठा दिए, कहा अल्लाह, लंबी बात हो जाएगी, इशारा देके गुजरा हूं, कहा अल्लाह इस सारे के बदले में सिर्फ एक चीज चाहिए, वो जो खातबुन नबीयीन है उनको मेरी नस्ल से पैदा फरमा दे, उनको मेरी नस्ल से पैदा फरमा दे, ताकि जब वो मेरा जिक्र करें तो मुझे कहा करें अभी इब्राहीम, मेरे बाप इब्राहीम, मेरे बाप इब्राहीम।
میرے لیے تعمیر کعبہ کی مزدوری یہی کافی ہے کہ مصطفیٰ جب میرا ذکر کریں تو کہیں میرے باپ ابراہیم. اور جب حضور اس دنیا میں بھیجے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عباس ایک شکایت لے کے آ گئے. کہا یا رسول اللہ، جو کچھ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے بعد، نئے نئے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں جن کو طلقاء کہا گیا، کیا ان کا ایمان فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں جیسا ایمان نہیں تھا. میری بات سمجھے کہ نہیں؟ تو شکایت لے کے حضرت عباس ان کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپس میں ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی اہل بیت میں سے کوئی شخص، آپ کے خاندان میں سے کوئی شخص ان کے درمیان آئے تو لقونا بوجوہ لا نعرفھا، یہ ہمیں ایسے چہروں کے ساتھ ملتے ہیں جن کی ہمیں توقع نہیں ہوتی. ہمیں تو توقع ہوتی ہے نبی کا خاندان سمجھ کے سلام کریں گے، محبت کریں گے، پیار کریں گے، لیکن ان کے چہرے مرجھا جاتے ہیں. لمبی حدیث ہے، میں بس اشارہ دے رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور حضور نے پوچھا بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ رو پڑے، کہا حضور ہمیں معاف فرما دے. حضور ہم نے آپ کا دل نہیں دکھایا، پر میں پوچھ رہا ہوں میں کون ہوں؟ جس کو میرا نہیں پتا وہی بندہ میرے خاندان کی بے ادبی کر سکتا. جس کو میرا پتا ہے وہ میری نسبت کی بے ادبی کبھی نہیں کر سکتا. انت رسول اللہ وعلیک السلام. انہوں نے کہا حضور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلام ہو. حضور نے فرمایا نہیں، رسالت میرا منصب ہے، ڈیزگنیشن ہے، میری ذات نہیں ہے. میں اپنی ذات کے بارے پوچھ رہا ہوں میں کون ہوں. میں اپنی ذات کے بارے پوچھ رہا ہوں میں کون ہوں. طویل حدیث ہے، اشارہ دے کے گزر رہا ہوں. حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. تو آقا نے فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف. حضور نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں. اور فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا. پھر حضور نے اپنے فضائل بیان کیا، آخر میں کبھی سناؤں گا انشاءاللہ. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہی یہ تھے، چاہتے ہی. ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے نا، وہ حدیث مکمل کی تو پھر موضوع پہ رہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام چاہتے ہی یہ تھے کہ حضور جب میرا ذکر کرے تو کہا کریں میرے باپ ابراہیم. تو کہا گیا یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، ان پر سلام بھیجیے. آپ نے سلام بھیجا. انہوں نے کہا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، ایک صالح بیٹے اور صالح نبی کو خوش آمدید. اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا پر پہنچے. فاذا نبقها مثل کلال حجر. توجہ فرمائیے گا، حضور فرماتے جو سدرۃ المنتہا ہے نا اس پر بیر لگے ہوئے ہیں، اس کے درختوں پر بولیے. اور حضور فرماتے اس کے جو بیر ہیں اس کے تسی بیر کھاندے ہی نہیں، اپنے پھل ہی کھانا چھڑ دیتے ہیں تسی ہیں جی. یہ دیکھیں یہ بیر کی قدر یہ سدرۃ المنتہا پہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو شاہ پوریو بیر کھایا کرو یار. سبحان اللہ. آقا نے فرمایا وہاں جو درخت ہیں ان پر بیر لگے ہوئے ہیں، اور اس کے بیر مقام حجر کے مٹکوں گھڑوں سے بھی بڑے بڑے. حجر یمن کا ایک شہر ہے، تو وہاں کے مٹکے بڑے مشہور تھے. وہ بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے، مٹکے جن میں پانی نہیں بھرتے. تو حضور نے فرمایا سدرۃ المنتہا کے درختوں کے جو بیر ہیں وہ مٹکوں سے بھی بڑے بڑے ہیں. فَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَ. اور آقا فرماتے ہیں جو اس کے پتے ہیں درختوں کے وہ ہاتھیوں کے کان کی طرح ہیں، بڑے بڑے. بہت خوبصورت منظر ہے. اور اس کے بعد حضور فرماتے فَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارٍ، وہاں سے 4 نہریں جاری ہو رہی تھیں. وہاں سے بولیے نہران باطنان، 2 نہریں باطن کی تھیں. یہ دیکھیں روحانیت، تصوف، ولایت، یہ سارا فیض سدرۃ المنتہا سے آ رہا ہے، سدرۃ المنتہا سے آ رہا ہے. تو فرمایا
نہران باطنان, دو نہریں باطن کی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن جاری ہے. ولیوں کا فیض فزیکلی, طبی طور پر, فزیکلی حسی طور پر, معنوی طور پر تو موجود ہے لیکن فزیکلی موجود نظر نہیں آتا, لیکن ایگزسٹنس رکھتا ہے, موجودگی رکھتا ہے, تواجد رکھتا ہے, اپنا وجود رکھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا دو نہریں باطنی ہیں, وہ نہران ظاہران, اور دو نہریں ظاہری طور پہ جاری ہوئی ہیں. آئی بات سمجھ؟ اس کے بعد حضور فرماتے ثم رفع علی البیت المعمور, پھر میرے لیے بیت معمور بلند کیا گیا, مراد یہ کہ مجھے وہاں لے جایا گیا. یہ عرب کے کلام کا انداز ہے. ثم اتیت باناء من خمر و اناء من لبن, اس کے بعد حضور فرماتے دو پیالے پیش کیے گئے. کتنے بولیے؟ جاگے ہوئے ہیں نا؟ جو سو رہا اسے ہلا دینا ہے. اج دی رات نہیں جاگے گا تو مقدر کی میں جاگے گا؟ کیوں جی؟ بھائی جاگو گے تو مقدر جاگے گا نا. آج کی رات سو گے تو مقدر بھی سو جائے گا. بڑی برکتوں والی رات ہے. اس رات یہ ہم کیوں محفل سجا کے بیٹھے؟ بھئی اس لیے سجا کے بیٹھے. مجھے یہاں ایک درویش کا قصہ یاد آ گیا. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام منتیں کرتے رہے, اللہ دکھا دینا, پردہ ہٹا دینا, ہے جی. موسیٰ علیہ السلام 9 مرتبہ اپنے دعا کی, رب ارینی, اللہ پردہ ہٹانا, تیرا کلام اتنا مٹھاس والا ہے, تیرا دیدار کیسا ہوگا, اللہ ہٹا دینا پردہ. 9 مرتبہ کہا, 9 مرتبہ, لیکن تمنا پوری نہ ہوئی, بے ہوش ہو گئے ایک تجلی سے. اور میرے آقا نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما دے. زبان سے کبھی نہیں کہا, زبان سے بس دل میں تمنا تھی, دل میں تمنا تھی, دل میں تمنا تھی. سمجھے کہ نہیں؟ یا 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو, 2 مثالیں. بھئی دیکھیں, آپ 2 بھائی ہیں نا, اگر آپ امی سے سالن زیادہ مانگتے ہیں, امی سے سالن, تب بھی وہ آپ کو اتنا ہی دے گی جتنا اس نے آپ کے بھائی کو دینا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور آپ کا بھائی نہیں نا مانگتا تو وہ آپ سے اچھی بوٹیاں اس کے لیے پہلے ہی علیحدہ کر لیتی ہے کہ میرا پتر شریف جو آئے ہوئے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ اب وہ اچھی اچھی بوٹیاں اس کے لیے پہلے علیحدہ کر لیتی ہے. سمجھے؟ تو کوئی مانگتا ہے تب اسے ملتا ہے یا نہیں ملتا, اور کوئی چپ رہتا ہے, اور دینے والے کو اتنا خیال ہے, دینے والے کو ہی اتنا خیال ہے, وہ اس کا حصہ پہلے علیحدہ کر دیتا ہے. یہ دینا ہے میں نے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا, آپ نہیں, کسی اور کو, آپ نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 2 پیالے پیش کیے گئے. کتنے بولیے؟ ایک میں شراب تھی, ایک میں دودھ تھا. ایک میں بولیے. اور یہ حاضرین غور فرما لے, یہاں اس وقت کبھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی, اس وقت کبھی شراب حرام. لہذا اگر حضور شراب کا پیالہ پکڑ بھی لیتے تو کوئی شرعی طور پر کوئی گناہ نہیں تھا, کیونکہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی. شراب حرام. اب دیکھیے گا میرے نبی کے سامنے ایک شراب کا پیالہ ہے اور ایک دودھ کا پیالہ. حضور نے فرمایا دودھ میرے قریب کر دو, اور حضور نے دودھ پیا. جب دودھ پیا تو حضرت جبرائیل کہنے لگے ہی الفطرہ, یا رسول اللہ اس دودھ سے مراد فطرت ہے. وَأَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ, اور آپ فطرت پر قائم ہیں اور آپ کی امت بھی ہمیشہ فطرت پر قائم رہے گی. فطرت اسلام ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا کیا جاتا ہے. اس میں بڑی بحث ہے, پھر کبھی ہم بات کریں گے. تو کہا اگر آپ شراب پکڑتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی, لیکن چونکہ آپ نے دودھ کو ترجیح دی تو آپ اور آپ کی امت قیامت تک ہدایت پر قائم رہیں گے. آئی بات سمجھ جی؟ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر مجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا. بولیے, اللہ کی بارگاہ میں لے جایا گیا. اب یہاں ایک عقلی بات سمجھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنا اہتمام اتنا اہتمام اتنا اہتمام کر کے سرکار کو بلایا جائے, اور جب ملاقات کی باری آئے تو اللہ تعالیٰ پردے نہ ہٹائے. تو بھائی یہ تو آپ نہیں کرتے,
کہ کسی مہمان کو آپ بلائیں کراچی سے ہی، مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ بلا مثال، قرآن اور حدیث کے لیے کوئی مثال نہیں دے رہا، سمجھانے کے لیے اپنی ملاقات کے لیے کسی کو کراچی سے بلائیں اور وہ اتنا سفر طے کر کے جب آپ کے دروازے پر آ جائے تو آپ کہیں نہیں میں دروازے کے پیچھے سے ہی بات کروں گا، تو یہ مہمان کی عزت افزائی تو نہ ہوئی نا بھائی، بولے نا عزت افزائی کیا ہے؟ آپ دروازے کھولیں، محبت سے استقبال کریں، محبت سے استقبال کریں، اچھی سی ملاقات دیں، یہی ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ تو ہماری سوچوں سے بڑھ کر کریم ہے۔ جب میرے آقا وہاں پہنچے تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب ٹھہر جائیے، کیا ٹھہر جائیے، یہاں تک آپ چل کے آئے ہیں، اب آپ کا رب درود پڑھتے ہوئے خود آپ کا استقبال کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ۔ سبحان 45 کے قریب اصحاب رسول نے، امام زرقانی نے لکھا، کتنے؟ 45 صحابہ کرام نے اس قصے کو بیان کیا۔ اگر اس میں وہ خصوصیت ہی نہ ہو تو پھر بیان کس چیز کا؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب ٹھہر جائیے، فَإِنَّ رَبَّكَ يُصَلِّي عَلَيْكَ، آپ کا رب خود درود پڑھتا ہوا آپ کا استقبال کرے گا۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، پھر اللہ نے اور قربت عطا فرمائی، پھر اور قربت، فَقَابَ قَابَ قَوْسَيْن، اور پھر اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنی قربت عطا فرمائی، اتنی قربت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور وہاں جو کلام فرمایا، کلام تو بہت تھا، فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، تو اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، پھر بیان نہیں کیا، کہا نہیں تم سمجھ نہیں پاؤ گے، ما اوحا، جو وحی کی، وہ ایک راز ہے وحی کی، جو وحی کی، جو اس نے چاہا وحی کی، اللہ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا، کیا؟ ڈائریکٹ کلام فرمایا، براہ راست کلام فرمایا۔ اور اس کو سمجھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس سے اختلاف تھا، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں صحابہ کرام کا یہی عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ نے الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ میں ان تمام دلائل کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت کعب الاحبار بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کوئی کیا کہے، کوئی کیا کہے، کعب ہم بنو ہاشم کا متفقہ طور پر عقیدہ یہی ہے کہ حضور نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور بار بار دیکھا ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت کعب الاحبار نے ایک نعرہ مارا، کہا آپ نے سچ کہا، یہی حق ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، مصطفیٰ افضل اسی طرح ہے کہ اللہ کا کلام بھی سنا، اللہ کا دیدار بھی کیا ہوا ہے۔ اور حضرت حسن بصری قسم اٹھا کے کہتے تھے، کیا؟ قسم اٹھا کے، حلف کے طور پر، حلفیہ، قسم کھا کے کہتے تھے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سرکار نے اپنے رب کو بار بار دیکھا ہے۔ آئی بات سمجھ یا نہیں آئی؟ بولیے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت معاذ ابن جبل حدیث روایت کرتے ہیں جو اللہ پاک نے فرمایا ما کذب الفؤاد وما رأى، کہ حبیب کی آنکھ جو دیکھ رہی تھی دل اس کی تصدیق کر رہا تھا، تکذیب نہیں کر رہا تھا۔ بھئی دیکھیں بعض اوقات بندہ کچھ دیکھ رہا ہو نا، دل مان نہیں رہا ہوتا، آپ کہتے ہیں شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، یہ حقیقت نہیں ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، لیکن جب سرکار دیدار الہی کر رہے تھے ساتھ ساتھ دل تصدیق کر رہا تھا۔ اللہ نور السماوات والارض، یہ وہی نور ہے، دل اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت معاذ ابن جبل نے اس آیت کی تفسیر میں حدیث پیش کی ہے کہ آقا نے فرمایا رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، کس سے؟ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ہم وہی کہتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آقا نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے، دیکھا ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے انداز نہیں بنایا، یہ امام احمد بن حنبل کا انداز تھا
انہوں نے اتنی دفعہ دیکھا 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 اتنی دفعہ کہا کہ ان کا سانس ٹوٹ گیا. کہا تم ایک دفعہ کہتے ہو, میں کہتا ہوں دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے. امام احمد بن حنبل سبحان اللہ, آپ نے یہ محبت کا اظہار فرمایا اور گواہی دی اور اپنا فتویٰ بیان کیا.